بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنہا نبی کے علم کی وارث بطول تھیں، پردہ نشیں نہ ہوتیں تو وہ بھی رسول تھیں۔ بیٹی علی کی فاطمہ کے دل کا چین تھی، زینب بازار شام میں بالکل حسین تھی۔ میری بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ، دختر نبی، مادر حسنین، زوجہ علی امیر المومنین، ان کے فضائل کیا بیان ہوں۔ جیسا کہ آغاز میں نے کہا، پردہ نشیں نہ ہوتیں تو یہ بھی رسول تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک خاتون نے رسول پاک سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اپنے کچھ مسائل کے بارے میں بتایا۔ رسول پاک نے ارشاد فرما دیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے، گو کہ وہ نبی ہیں، ہر بات وہ بتا سکتے ہیں، ہر مسئلے کا حل بتا سکتے ہیں، لیکن اگر بحیثیت خاتون کوئی عمل کر کے دکھانا ہو تو وہ ان سے ممکن نہیں ہے، تو وہ پھر کس سے ممکن ہے؟ کون سی ایسی خاتون ہو جو نمونہ عمل بن جائیں مسلمان عورتوں کے لیے؟ یقیناً وہ نمونہ وہ خاتون ہو سکتی ہیں کہ جنہوں نے بچپن سے رسول پاک کی گود میں پرورش پائی ہو۔ میری بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین، اس لیے وہ کہلاتی ہیں سیدہ، سردار، نساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ قرآن پاک بی بی مریم کو نساء العالمین میں پسندیدہ مانتا ہے، تو جواب ملا کہ وہ اپنے وقت کی خواتین کی سردار تھیں، لیکن بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جناب آدم سے لے کر آخر تک، قیامت تک کی خواتین کی سردار ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ واقعی یہی سردار ہیں، انہی کا اسوہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے خواتین کے لیے۔ تو بہت آسان طریقہ ہے سمجھنے کے لیے۔ ہر مسلمان جنت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس دنیا میں کچھ وقت گزارو اور واپس اپنے گھر میں آؤ۔ ہمارا گھر کون سا ہے؟ ہمارا گھر جنت ہے، جہاں سے ہمارے بابا آدم اور بی بی حوا دنیا میں تشریف لائے تھے، اور واپس وہاں پہ جانا ہے ہم نے۔ لیکن پہلے اگر ہم جنت میں تھے، ہمارے ماں باپ جنت میں تھے، جناب آدم و حوا جنت میں تھے، تو اللہ کی مہربانی سے وہ وہاں پر تھے بغیر قیمت کے۔ لیکن ترک اولا کرنے کے بعد وہاں پر جو موجود درخت تھا جس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اس کے قریب جانے کی وجہ سے جو ترک اولا ہو گیا، اللہ کا حکم جو ترک کیا گیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا اور کہا کہ اب جب تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے تو اس پر عمل کرنا۔ اور اب جنت کی قیمت مقرر ہو گئی۔ قیمت کیا مقرر ہوئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دے کر ہمیں بھیجا ہے، ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، نہ کہ اس کی نافرمانی میں۔ جب ان نعمتوں کی کرنسی کو
ہم استعمال کریں گے اللہ کی فرما برداری میں، تو یہ جو ہمارے اعمال ہوں گے، یہی اعمال ہمارے لیے جنت کی خریداری کا باعث بنیں گے۔ جس نے ان نعمتوں کا استعمال اس کی نافرمانی میں کر دیا، تو پھر چونکہ واپس تو اللہ نے زمین پر بھیجنا نہیں ہے اور جنت کے اعمال نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور بنا دیا جسے جہنم کہتے ہیں۔ ہمارے وہ اعضاء جو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوں گے، جو گناہوں میں مشغول رہے ہوں گے، ان کو اس جہنم میں جلایا جائے گا۔ جس طرح سے ایک نجس چیز کو پانی سے دھو کر پاک کیا جاتا ہے، اسی طرح سے بد اعمال کرنے والے اعضاء کو آگ سے پاک کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اعضاء تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ جنت میں جا سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پاک صاف کر کے جنت میں بلائے گا۔ اب دیکھیے وہ جنت جس کی قیمت اتنی زیادہ ہے، اس جنت کے دروازے پر کھڑی کون ہوں گی؟ خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ ذرا اس گھرانے پر تو نظر کیجئے کہ گھرانہ کیسا ہے، کہ جناب امام حسن علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور خواتین جنت کی جو سردار ہیں وہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ جس جنت کے لیے سارے مسلمان پیدائش سے لے کر مرنے تک کوششوں میں لگے رہتے ہیں، ان کے سردار وہ ہیں۔ آخر ان ہستیوں کی کوئی تو بات ہے، ان ہستیوں کی فضیلت میں کچھ تو ہے کہ جو بھی جائے گا وہ ان کی مرضی کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، ان کو وہاں کا سردار بنایا گیا ہے۔ اور دیکھیے ہمیشہ تعارف یوں ہوتا ہے کہ فلاں یہ ہیں، فلاں کے اتنے فضائل ہیں، فلاں ہستی یہ مقام رکھتی ہے، مگر یہاں پر دیکھیے اتنی مبارک ہستیاں، اتنی اعلیٰ ہستیاں، اور اللہ تعالیٰ حدیث قصہ میں تعارف کیسے کروا رہا ہے ان ہستیوں کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو پنجتن پاک ہیں، یہ جو کسا کے نیچے ہستیاں ہیں، فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ ہستیاں کون ہیں؟ تو فرمایا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ اس کسا کے نیچے، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، و ابوہا اور ان کے بابا ہیں، و بعلوہا اور ان کے شوہر ہیں، و بنوہا اور ان کے بیٹے ہیں۔ یعنی یہ وہ خاتون ہیں، یہ وہ مرکز ہیں کہ جس سے ان سے تعارف ہو رہا ہے نبوت کا ابوہا، ولایت کا بعلوہا، امامت کا بنوہا، بیٹے امام، شوہر ولی اللہ، اور بابا نبی اللہ، اور وہ خاتون مرکز عصمت، مرکز طہارت۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ کوئی حدیث سنائیں جس میں آپ کی دادی زہرا کے فضائل بیان ہوں اور میں اپنے لوگوں کو وہ سناؤں تو خوش ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا منبر ایک قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا اور نور کا منبر ہوگا، اور اس نور کے منبر کے ارد گرد 1,24,000 پیغمبر ہوں گے۔ تب بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اے نبی
آئیے آپ خطاب کیجئے۔ تب ہمارے پیارے نبی ایسا خطاب کریں گے جیسا کسی نے نہ سنا ہوگا۔ اس کے بعد اوصیاء کا منبر لگایا جائے گا جو نبی کے وصی ہیں، تمام انبیاء کے اوصیاء کا ایک منبر لگایا جائے گا، نور کا منبر ہوگا، اور اس میں خطاب کرنے کے لیے نبی کے وصی مولا علی کو بلایا جائے گا اور مولا علی خطاب فرمائیں گے، اور ایسا خطاب ہوگا جیسا کسی نے سنا نہ ہوگا۔ پھر اولاد انبیاء کے لیے منبر سجایا جائے گا اور تمام انبیاء کی اولاد موجود ہوگی، اور وہاں پر جناب حسن، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اور وہ ایسا خطاب فرمائیں گے جیسا خطاب کبھی کسی نے نہ کیا ہوگا۔ یہ روز قیامت ہے، یہ میدان حشر ہے جس میں تمام مخلوقات موجود ہے، اور پھر اعلان کیا جائے گا وَغُضْ أَبْصَارُكُمْ، جھکا لو اپنی نظروں کو۔ سوال ہوگا ایسا کون ہے جو آ رہا ہے جس کے آنے پر پیغمبروں کو، اوصیاء کو، اسباط جو اولاد ہیں، اولاد انبیاء، ان سب سے کہا جا رہا ہے کہ نظریں جھکا لو، ملائکہ سے بھی کہ نظریں جھکا لو۔ کہا کون ہے؟ کہا اب کنیز خدا، دختر نبی رحمت للعالمین زہرا تشریف لا رہی ہیں، اور تب کی بھی زہرا تشریف لائیں گی۔ کہتے ہیں کسی نے سوال کیا تھا کہ ہمیں بتائیے کہ آخر بی بی فاطمہ الزہرا کی فضیلت کیا ہے ایسی؟ کہا ان کی فضیلت وہ ہے کہ اگر کسی نے ان کی محبت میں ایک لقمہ بھی کھلایا، ایک گھونٹ پانی پلایا، ایک ٹکڑا لباس کا دیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا اٹھو اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہ منبر سجایا جائے گا اور بی بی تشریف لائیں گی تو بی بی کہیں گی اے اللہ، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت تمہاری منتظر ہے جاؤ، تو بی بی کہیں گی کہ میں نہیں جاؤں گی، میں آج دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا مقام آپ کے نزدیک کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو بھی آپ سے چاہت کرنے والے ہیں آپ ان کو لے جا سکتے ہیں۔ جب پوچھا جائے گا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ محبت کرنے والے ہیں، اس پر کہا کہ جس نے بھی آپ کی محبت میں ایک لقمہ کھانے کا کھلایا، ایک گھونٹ پانی پلایا، ایک ٹکڑا لباس کا دیا، وہ چلے جائے۔ جب بی بی ان کو لے کر چلیں گی آگے تو وہ لوگ رک جائیں گے اور پلٹ کر دیکھیں گے اور کہیں گے یا اللہ۔ اللہ فرمائے گا اب کیا بات ہے؟ کہا ہم اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا تمہارا مقام یہ ہے کہ جو تم سے محبت کرتا ہے تم ان کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اور وہ ان کو بھی لے کر جائیں گے۔ رحمت للعالمین کی رحمت کا نام فاطمہ ہے، جوانان سرداران جنت کی جنت کا نام فاطمہ ہے، اور جنت کے سرداروں کی جنت بی بی زہرا، بی بی فاطمہ کے قدموں تلے ہے۔ بس ایک آخری فقرہ کہ رسالت سے امامت تک کے راستے کو فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ ام ابیہا، زاہدہ، ساجدہ، عابدہ، مالک ہے جسے چاہے، مالک ہے جیسے چاہے یہ تبدیلیاں کرے، لوح و قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ میں،